السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان سے پہلے قسط میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بعثت تک کے 22 سوال جواب بیان کیے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہجرت تک کے 30 سوال جواب بیان کریں گے۔ سوال نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین کی سب سے پہلی ملاقات کا اور کب ہوئی تھی؟ جواب، غار حرا میں 9 ربیع الاول، بعض روایات کے مطابق 12 ربیع الاول بروز پیر۔ سوال نمبر 2، جبریل امین سے پہلے ملاقات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب، 40 سال 11 دن تھی۔ سوال نمبر 3، جبریل امین نے پہلی ملاقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ جواب، انہوں نے غار حرا غار میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بشارت قبول فرمائے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ سوال نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نماز کب فرض ہوئی؟ جواب، بعثت کے دن یعنی 9 یا 12 ربیع الاول پیر کے دن۔ سوال نمبر 5، کیا آپ ان نمازوں کی تفصیل بتا سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے فرض ہوئی تھی؟ جواب، فجر اور عصر کی 2 رکعتیں۔ سوال نمبر 6، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرض ہونے والی نماز کیسے اور کہاں پڑھی تھی؟ جواب، جبل حرا پر، غار حرا کے باہر، جبریل امین کی امامت میں، جنہوں نے وضو کرنے اور نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ سوال نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کب شروع ہوا تھا؟ جواب، 18 رمضان المبارک سال بعثت بروز جمعہ بوقت شب۔ سوال نمبر 8، پہلی وحی یعنی نزول قرآن کی ابتدا کے وقت جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا؟ جواب، کہا تھا اقرا یعنی پڑھیے۔ سوال نمبر 9، نزول قرآن یعنی پہلی وحی کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو بتایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو جبریل امین نے کیا کہا تھا؟ جواب، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش میں لے کر 3 بار بھیجا تھا، اس کے بعد جو پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے۔ سوال نمبر 10، نزول وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا تھا؟ جواب، مجھے اڑا دو یعنی چادر مجھے اڑا دو۔ سوال نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ کو نزول قرآن کا واقعہ سنایا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات سوال نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ کو نزول قرآن کا واقعہ سنایا اور فرمایا، خدیجہ میں ایسے واقعات دیکھتا ہوں اور مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ جواب، انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندھا گین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، نہ تو وہ بے کسا اور غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا انہیں دیتے ہیں، مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں، مصائب میں حق کے معاون و مددگار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق القول ہے۔ سوال نمبر 12، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کتنے سال تک جاری رکھی؟ جواب، تقریباً 3 سال۔ سوال نمبر 13، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی تھی؟ جواب، 27 رجب 10 ہجری۔ سوال نمبر 14، خانہ کعبہ میں جب پہلی بار اعلانیہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پڑھی گئی تو اس موقع پر ہونے والے ہنگامہ میں کون شہید ہوئے تھے؟ یعنی اسلام کی راہ میں سب سے پہلے کون شہید ہوئے تھے؟ جواب، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پہلے شوہر ابی اعلیٰ کے بیٹے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 15، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت ملنے اور نزول قرآن کی ابتدا ہونے کے درمیان کتنا عرصہ وقفہ دیا گیا؟ جواب، 6 ماہ۔ سوال نمبر 16، حرم کعبہ میں عین نماز کی حالت میں جب عتبہ بن ابی محیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں
اپنی چادر ڈال کر کھینچنا شروع کیا تو کس نے عتبہ کو دھکا دے کر پڑے ہٹایا تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال نمبر 17: مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام سے روکنے کے لیے کس کو اپنا نمائندہ بنا کر گفت و شنید کے لیے بھیجا تھا؟ جواب: کافروں کے دباؤ سے پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، بھتیجے بت پرستی کا رد نہ کیا کرو ورنہ میں بھی تمہاری کچھ حمایت نہ کر سکوں گا۔ سوال نمبر 18: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، چاچا اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو بائیں ہاتھ پر میرے لا کر رکھ دے تب بھی میں اپنے کام سے نہ ہٹوں گا اور خدا کے حکم میں سے ایک حرف بھی کم و بیش نہ کروں گا، واہ اس کام میں میری جان بھی جاتی رہے۔ سوال نمبر 19: آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ فاتحہ الحمد شریف۔ سوال نمبر 20: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کون تھا؟ جواب: حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 21: طائف سے باہر جب پہاڑوں پر فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو میں پہاڑوں کو اٹھا کر طائف کے لوگوں پر گرا دوں تاکہ تباہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جواب: حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں امید ہے اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے۔ سوال نمبر 22: معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب: 51 سال۔ سوال نمبر 23: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں کتنا عرصہ تک نزول وحی نہیں ہوا تھا؟ جواب: تقریباً 3 سال۔ سوال نمبر 24: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکہ میں سب سے پہلے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرنے والے کا اسم گرامی بتائیں؟ جواب: حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 25: اس کافر کا نام بتائیں جو کہا کرتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتا لیکن جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انہیں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ جواب: ابو جہل۔ سوال نمبر 26: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کن 2 آدمیوں کے لیے دعا کی تھی کہ خدایا ان میں سے کسی ایک کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ دعا کس کے حق میں قبول ہوئی؟ جواب: عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کے لیے، اور یہ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہی قبول ہوئی۔ سوال نمبر 27: طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ نخلا کون سی سورت تلاوت فرمائی جنہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ جواب: سورہ رحمان۔ سوال نمبر 28: معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں پر کس نبی سے ملاقات کی؟ جواب: پہلے آسمان پر حضرت آدم، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ و حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال نمبر 29: حضرت جبریل امین نے معراج کی رات کس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھنے سے معذرت کی تھی؟ جواب: سدرۃ المنتہیٰ۔ سوال نمبر 28: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو یثرب کی طرف عام ہجرت کی اجازت کب فرمائی تھی؟ جواب: بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد۔ یہ تھے آج کی ویڈیو میں 30 سوال و جواب، اس کو خود بھی یاد کریں اور اپنے اولاد کو بھی یاد کروائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔